بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة إن الذين یقیناً بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم یقیناً بے شک واقعی لہم ان کے لیے ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیع سب کے سب، ومثلہ اور اس جیسی زمین اور ہو، اور اس کے اندر جتنی نعمتیں ہیں زمین کے اندر ساری وہ ہو، معہ اس کے ساتھ، لیفتدوا بہ من العذاب یوم القیامۃ ما تقبل منہم اگر یہ فدیہ دینا چاہے آخرت میں اپنے عذاب کو کم کرانے کے لیے تو نہیں قبول کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو آگاہ کیا ہے جو اللہ رب العالمین کی شریعت نظام کو نہیں مانتے، اس سے اپنے آپ کو ماوراء سمجھتے ہیں کہ ہم اس نظام کے ماتحت چلنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم اپنی مرضی کے تحت چلنے والے لوگ ہیں، ہمیں کسی جو رب تعالیٰ کا قانون ہے اسے نہیں ماننا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایک وعید ذکر فرمائی ہے، فرمایا کہ جو لوگ زمین کے اندر کفر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا انکار کرتے ہیں، اگر وہ روز قیامت جب ان کو سزا دی جائے گی، اس سزا کے بدلے میں جتنا کچھ زمین میں ہے، اسی دنیا کی خاطر بھی وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی ڈاکہ مار رہا ہے، کوئی کسی کا حق کھا رہا ہے اس دنیا کی خاطر، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو کچھ دنیا میں ہے، یہ دنیا اور اس دنیا جیسی اور دنیا ہو، یہ ساری کے ساری زمین اس کو مل جائے، ساری کے ساری 2 زمینوں کے برابر جو کچھ دنیا میں ہے سارا کا سارا مل جائے، اور اس کو کہا جائے کہ اگر یہ تو دے تجھے آخرت کے عذاب سے ہلکا کر دیا جائے گا، وہ دینا چاہے تو اسے ذرا برابر بھی عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، فرمایا جائے گا کہ یہ انہی کے لیے عذاب ہے۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، روز قیامت کا دن جسے سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا جہنمیوں میں، اس سے رب تعالیٰ پوچھے گا، کلام کرے گا، اے میرے بندے بتا، اگر دنیا میں جو کچھ زمین میں تھا اگر سارا کا سارا تیرا ہوتا، کیا تو اس عذاب کو ہلکا کرانے کے لیے وہ دے دیتا، فدیہ کر دیتا، صدقہ کر سکتا تھا؟ وہ کہتا جی ہاں میرے رب، میں سارا کا سارا مال اپنا خرچ کر دیتا، بھلے وہ پوری زمین جتنا ہے اتنا ہی برابر کیوں نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جب تو صلب آدم میں تھا یعنی زمین پر تھا تو میں نے تجھ سے اس سے بہت کم چیز کا مطالبہ کیا تھا، وہ کیا تھا کہ تو میرے ساتھ شرک نہ کرنا، میرا کفر نہ کرنا، میرا انکار نہ کرنا، تو نے نہیں مانا، نے شرک کیا، اب اس عذاب کو بغض، فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منہا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ یہ چاہتے ہیں کہ عذاب سے، اس آگ کے عذاب سے نکل جائے، وما هم بخارجین منہا وہ اس عذاب سے نکل نہیں سکتے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس عذاب میں۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان فرماتے ہیں، یہ دوسری روایت ہے، فرمایا کہ جو کچھ جتنا زمین ہے اس زمین کے موافق، اس زمین کے برابر اگر سونا ہو تمہارے پاس، کیا تم اس آخرت کے عذاب کو ہلکا کرانے کے لیے، یہ اس شخص کی جسے سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، کیا تم آخرت کے عذاب کو ہلکا کرانے کے لیے، کم کرانے کے لیے، یا اسے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اگر زمین کے برابر تمہارے پاس سونا ہو وہ خرچ کر دو گے؟ وہ کہے گا یا میرے رب، میں سارا کا سارا دنیا کی جو نعمتیں میرے پاس ہوگی میں سب کے سب میرے اختیار کے اندر ہوگی، میں اس عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے سب کے سب خرچ کر دوں گا، دے دوں گا۔ تو اللہ رب العالمین فرمائے گا جب تو صلب آدم یعنی زمین میں تھا میں نے تجھ سے بہت چھوٹی چیز کا مطالبہ کیا تھا، میرے ساتھ شرک نہ کرنا، میرا کفر نہ کرنا۔ تو ان آیات میں اللہ رب العالمین نے بیسک جو چیز بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا،
اللہ رب العالمین شہنشاہ ہے، مالک ہے، یہ پوری زمین و آسمان اس کی اختیار کے اندر ہے، اور ایسی بے شمار چیزیں ہیں جو آپ نہیں جانتے، کیونکہ وہ رب ہے۔ وہ کہتا ہے کن فیکون، وہ جو منہ سے بات نکالتا ہے وہ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ رب ہے، اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی اتباع اور پیروی کرے، اس کی اتباع اور پیروی کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ اس کی شان ہے۔ جب بندہ اس کے سامنے جھک جاتا ہے، وہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ میرے سامنے جھک گیا، میں اس کی تمام غلطیاں، تمام خطائیں، تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، بشرط یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جھکے، توبہ کرے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔